بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سامعين الكرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محترم دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں اور عزیز بچوں، ہمارے آج کے اس درس کا موضوع ہے مل ایمان. یہ ہے سوال نمبر 36 اعلیٰ مسند المنشورہ کتاب سے. مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ الجواب: الایمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. ایمان اقرار اور عمل کو کہتے ہیں، یعنی قلب، دل اور لسان زبان سے اقرار، اور دل اور زبان اور اعضاء سے اس پر عمل. ایمان اطاعت اور فرمانبرداری سے بڑھتا ہے اور گناہ اور معصیت سے گھٹتا ہے. اس لیے اہل ایمان اطاعت اور معصیت کے حساب سے آپس میں برابر نہیں ہے، ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں. ما الدلیل علی کونہ قولا وعملا، اس کی کیا دلیل ہے کہ ایمان اقرار اور عمل دونوں کا نام ہے؟ الجواب: اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں فرمایا: وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. لیکن اللہ عز و جل نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے دلوں میں مزین کیا. نیز اللہ عز و جل نے فرمایا: فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. یعنی یہی جو ہے شہادتین ہے جن کے بغیر بندہ دین میں داخل نہیں ہو سکتا. اور یہ معلوم ہے کہ شہادتین اعتقاد کے اعتبار سے قلبی عمل کا اور اقرار کے اعتبار سے زبانی عمل کا نام ہے. اور جب تک قلب یعنی دل اور زبان کا اقرار اور عمل ایک دوسرے کے مطابق نہ ہو، ایمان بے فائدہ اور بے ثمر ہے. نیز اللہ عز و جل نے فرمایا: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. اور اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کی گئی نماز کو ضائع نہیں کرے گا. اس آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے نماز کو ایمان کہا، اور نماز معلوم ہے کہ قلب، لسان اور اعضاء کے عمل کا نام ہے، کہ دل، زبان اور اعضاء کے عمل کا نام ہے. یارے کو معلوم ہے نماز کے بارے میں. نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد، قیام لیلۃ القدر، رمضان کے روزوں اور 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کو ایمان قرار دیا ہے. یہ حدیث وفد عبد القیس جو صحیح بخاری اور مسلم میں ہے. نیز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ ای الاعمال افضل، کون سا عمل جو ہے وہ افضل ہے، تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا: ایمان باللہ ورسولہ،
اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، یہ سب سے افضل عمل ہے، کیونکہ اس کے بغیر عبادات جو ہے بیکار ہے جب تک آپ ایمان اللہ اور رسول پر نہ لے آئے۔ اسی طرح جو ہے سوال نمبر 37 کے بعد، ما الدلیل علی زیادت الایمان والنقصان؟ ایمان زیادہ اور کم ہوتا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ ما الدلیل علی زیادت الایمان ونقصانه؟ ایمان زیادہ اور کم ہوتا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ الجواب، اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، تاکہ وہ اپنے ایمان میں مزید اضافہ کرے۔ ایک آیت کریمہ یہ ہے، یہ دلیل ہے سورۃ الفتح کی آیت۔ دوسری آیت، وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اور ہم نے ان کو اصحاب کہف کو مزید ہدایت دی تھی۔ یہ آیت کریمہ ہے آیت نمبر 13 سورۃ الکہف کی۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ عز و جل ہدایت یاب لوگوں کی ہدایت میں مزید اضافہ فرماتا ہے۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہے ان کے ایمان میں زیادتی ہوئی۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، اور ایمان والوں کا ایمان زیادہ ہوا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، پس رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئے تو اس سے ان کے ایمان میں زیادتی ہوئی۔ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا، جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کفار کے لشکروں سے خوف کھاؤ، تم ان کے ایمان میں کیا ہے، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کفار کی جو لشکر ہے ان لشکروں سے خوف کا بہت زیادہ ہے، تم کم ہو، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اور ان کی ایمان اور تسلیم کے سوا کسی چیز میں زیادتی نہیں ہوئی۔ نیز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لو انکم تکونون فی کل حالۃ کحالتکم عندی لصافحتکم الملائکہ، اگر ہر وقت تمہاری وہی حالت ہو جو حالت میرے پاس رہتے وقت ہوتی ہے تو تم سے ملائکہ مصافحہ کرنے لگے۔ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ کے مجلس میں ہوتے ہیں تو ہماری کچھ اور حالت ہوتی ہے، جب آپ سے الگ ہوتے ہیں تو وہ حالت نہیں رہتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہی کہا، اگر ہر وقت تمہاری وہی حالت ہو جو حالت میرے پاس رہتے وقت ہوتی ہے تو تم سے ملائکہ جو ہے فرشتے مصافحہ کرنے لگے، تم سے فرشتے جو مصافحہ کریں گے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے کتاب القیامہ میں لایا ہے، اس طرح صحیح مسلم میں بھی ہے۔ اہل ایمان آپس میں برابر نہیں ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ عز و جل کا قول، والسابقون السابقون اولئک المقربون، اس سے لے کر کے واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین تک، یعنی سبقت کرنے والے تو سبقت کرنے والے ہیں، یہی مقرب لوگ ہیں۔ آگے ارشاد ہے، اور دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پانے والے، دائیں ہاتھ والے کیا ہی خوب ہے۔ نیز باری تعالیٰ نے فرمایا، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين۔ تو اگر یہ مقربین میں سے ہے تو ان کے لیے رحمت، خوشبو اور نعمت والے باغ ہے، اور اگر دائیں ہاتھ والے ہیں تو ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے لیے سلام کہ تم دائیں ہاتھ والے ہو۔ نیز حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو ان میں سے کچھ لوگ اپنے نفس کے لیے ظالم ہیں، اور کچھ میانہ رو ہے، اور کچھ خیر کے کاموں میں سبقت کرنے والے ہیں۔ اور شفاعت والی حدیث میں ہے،
کہ ان اللہ یخرج من النار من کان فی قلبہ وزن دینار من ایمان ثم من کان فی قلبہ نصف دینار من ایمان، اللہ عز و جل جہنم سے اس شخص کو نکالے گا جس کے دل میں 1 دینار کے برابر ایمان رہا ہوگا، پھر اس شخص کو بھی نکالے گا جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر ایمان رہا ہوگا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب التوحید باب قول اللہ تعالی لما خلقت بیدی، مسلم نے کتاب الایمان میں باب ادنی اہل الجنت منزلۃ فیہا، اس کے اندر جو ہے لایا ہے۔ صحیح مسلم میں کتاب الایمان باب ادنی اہل الجنت منزلۃ فیہا اس کو لایا ہے۔ اور ایک اور دوسری حدیث میں ہے اللہ عز و جل جہنم سے اس شخص کو نکالے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں 1 جو کے دانے کے برابر خیر رہی ہوگی، پھر اسے بھی نکالے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں ذرہ برابر خیر ہوگی۔ سوال نمبر 40، ایمان اپنے اطلاق میں پورے دین کو شامل ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ قبیلہ بنو عبد القیس کے وفد کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آمرکم بالایمان باللہ وحدہ، قال اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ؟ قالوا اللہ ورسولہ عالم، قال شہادہ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وان تؤدوا من المغنم الخمس، میں تمہیں صرف ایک اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ وفد نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور مالی غنیمت میں سے 5واں حصہ دینا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث کتاب الایمان میں لایا۔ سوال نمبر 41، ایمان مفصل کی تعریف۔ ما الدلیل علی تعریف الایمان بالارکان 6 عند التفصیل، ایمانی مفصل کی تعریف ایمان کے 6 ارکان سے کرتے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ جواب، دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے پوچھا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ پر، ملائکہ پر، آسمانی کتابوں پر، رسولوں پر، یوم آخرت پر اور بڑی بری تقدیر پر ایمان لے آئے۔ اللہ کی کتاب سے اس کی کوئی مجمل دلیل ہے؟ ما دلیلها من الکتاب والسنہ، ہاں اللہ عز و جل نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف اپنا رخ پھیر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر، یوم آخرت پر، ملائکہ پر، کتاب اور نبیوں پر ایمان لے آؤ۔ نیز فرمایا انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو اس کی تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اب ہم ارکان ایمان میں سے ہر ایک کی الگ الگ جو ہے دلیل بیان کرتے ہیں۔ سوال نمبر 43، ما معنی الایمان باللہ عز و جل، اللہ عز و جل پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ الجواب، اللہ عز و جل پر ایمان لانے کا مطلب دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے وجود کا اس طرح پختہ تصدیق کرنا کہ اس ذات کا مد مقابل نہ پہلے تھا اور نہ بعد میں ہو سکتا ہے، وہی اول ہے، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں، وہی آخر ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں، وہی ظاہر ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں، وہی باطن ہے، اس کے ماوراء کچھ بھی نہیں، وہ حی زندہ قیوم تھامنے والا احد یکتا اور صمد بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد اور اس کا ہمسر
اس کا مقابل کوئی نہیں. نیز یہ تصدیق کرنا کہ وہ اپنی الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اسی پر اتباع کرتے ہوئے اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے اور صراط مستقیم پہ چلانے والے بنائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. وجزاکم اللہ خیر.